السلام علیکم. آج بروز بدھ 20 مارچ RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی مسائل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. IMF سے نئے قرض پروگرام کی تیاری. 9 لاکھ دکانداروں پر فکس ٹیکس کا فیصلہ کر لیا گیا. FBR کی اثر نو ڈھانچہ سازی. وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں سابق نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر اور دیگر پر مشتمل ایک عمل درآمد کمیٹی تشکیل دے دی. IT صنعت میں تیزی. رواں مالی سال کے 8 ماہ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات میں 15% اضافہ. سعودی عرب نے پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکل یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا. ہنرمند افرادی قوت میں اضافہ ہوگا. In Gaza we are no longer on the brink of famine. We are in a state of famine affecting thousands of people. Starvation is used as a weapon of war. And it's not a question of a lack of sufficient supplies. We hear that there are several months of food stock on the Egyptian side. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ غزہ کھلی جیل سے کھلے قبرستان میں تبدیل ہو گیا. عالمی برادری ہوش کے ناخن لے. بحیرہ احمر میں امریکی جہاز اور اسرائیلی شہر ایلات پر میزائل حملہ. حوثی ترجمان کا دعویٰ. چیمپئنز ٹرافی سے قبل 3 بڑے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کے لیے ابتدائی ڈیزائن کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کو پیش کر دیے گئے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی مسائل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور سعودی سفیر نواف المالکی بھی موجود تھے. ملاقات کے دوران سعودی عرب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق اور دیگر اعلیٰ عہدیداران نے بھی شرکت کی. ISPR کے مطابق سعودی ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. ملاقات میں شہزادہ محمد بن سلمان نے دونوں برادر ممالک کے تاریخی مضبوط تعلقات کو اجاگر کیا. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مستقبل میں بھی ساتھ کھڑے رہیں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے لیے گرم جوشی پر مبنی جذبات اور حمایت پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے علاوہ سعودی وزیر دفاع، معاون وزیر دفاع اور سعودی چیف آف جنرل اسٹاف سمیت اعلیٰ عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. IMF کے مطالبے پر ریٹیلرز پر 1 جولائی سے ٹیکس لاگو ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 4 صوبے حصہ ڈالیں گے. حکومت نے IMF کے مطالبے پر فنانس بل کے ذریعے 9 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائے گی. پہلے مرحلے میں اسلام آباد اور 4 صوبوں کو اسکیم دی جائے گی. ٹیکس نیٹ میں اضافے سے حکومتی آمدنی میں بڑا اضافہ ہونے کا امکان ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صوبے اپنا حصہ ڈالیں گے. ریٹیلرز پر ٹیکس کا اطلاق 1 جولائی سے شروع ہو جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے FBR میں اصلاحات کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں سابق نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر اور دیگر پر مشتمل ایک عمل درآمد کمیٹی تشکیل دے دی ہے. وزیر اعظم کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق وزیر اعظم نے FBR میں اصلاحات کے نفاذ کی نگرانی کے لیے فوری طور پر عمل درآمد کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو ٹیکنالوجیکل اور منظم ٹائم فریم میں انتظامی تبدیلی کے ساتھ FBR کی منظور شدہ تنظیم نو پر ہونے والی پیش رفت کی باقاعدگی سے نگرانی بھی کرے گی. جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ نگراں حکومت کے دور میں FBR کی تنظیم نو کے منصوبے پر عمل درآمد روکنے کی ہدایت کی تھی.
روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر کا حجم 7.478 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ستمبر 2020 کے بعد سے لے کر فروری 2024 کے اختتام تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے سمندر پار پاکستانیوں نے مجموعی طور پر 7.478 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ملک کو ارسال کیا ہے۔ اس مدت میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے سمندر پار پاکستانیوں نے ملک میں مجموعی طور پر 837 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں نے روایتی نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں 304 ملین ڈالر، اسلامی نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں 501 ملین ڈالر اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 32 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ پاکستان سے رواں مالی سال کے 8 ماہ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ کمپیوٹر سروسز اور کال سینٹر سروسز کے اعداد و شمار کے مطابق آئی ٹی کی صنعت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ رواں سال کے 8 ماہ میں آئی ٹی مصنوعات کی برآمد 1.97 ارب رہی، گزشتہ اسی عرصے میں 1.72 ارب ڈالر تھی۔ اس طرح جولائی تا فروری آئی ٹی شعبے میں برآمدات 14.9% رہی۔ پاکستان اور برطانیہ نے فضائی تعاون کا ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ پاکستان سول ایویشن حکام کے مطابق برطانیہ کی جانب سے سیکیورٹی سکینرز کے لیے کمپیوٹر بیسڈ چیکنگ سافٹ ویئر اور ٹریننگ پروگرام کا تحفہ دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر پر مبنی تھریٹ امیج ٹریننگ پروگرام اور اس کے ہارڈ ویئر کی دستیابی آئی کیو شرائط کے مطابق ہوگی۔ اس سے سیکیورٹی کے جدید نظام کو ملکی ایئرپورٹ سے لنک کر دیا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں کوئلے کی کان میں گیس دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق کوئلے کی کان سے 8 کارکنوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور جاں بحق ہونے والے 8 کارکنوں کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں، جبکہ کوئلے کی کان میں پھنسے 4 کارکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ گیس دھماکے کے وقت کان میں 20 کارکن موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہرنائی میں کوئلے کی کان میں دھماکے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کارکنوں کی ریسکیو کوششوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے اور حادثے کے نتیجے میں زخمی کارکنوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکل یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی حکومت کی طرف سے یہ اقدام ریاست میں مستقبل کے منصوبوں کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی طلب کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس یونیورسٹی میں سعودی حکومت اپنے جدید ترین شہر نیوم اور دیگر منصوبوں کے لیے درکار ماہر افرادی قوت تیار کرے گی۔ پاکستان کی وزارت سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی نے حال ہی میں سعودی عرب کو اپنے آئندہ منصوبوں کے لیے پاکستانی ہنرمند اور نیم ہنرمند کارکنوں کے لیے خصوصی کوٹا مختص کرنے کی تجویز پیش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پاکستانی وزارت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسکل یونیورسٹی کا قیام دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں 165 روز سے جاری جارحیت کے نتیجے میں 30,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی میڈیا آفس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر سے جاری جارحیت کے نتیجے میں 38,819 فلسطینی شہید اور لاپتہ ہو چکے ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں میں 31,819 شہید فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئیں، جبکہ حملوں کے باعث 14,000 بچے اور 9,220 خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ فلسطینی میڈیا آفس کے مطابق فاقہ کشی کے باعث اب تک 27 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 135 صحافی، طبی عملے کے 364 کارکنان اور 48 فائر بریگیڈ کے عملے کے ارکان شہید ہو چکے ہیں۔ لاپتہ افراد کی تعداد 7,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 27,000 سے زائد بچے اپنے والدین یا ان میں سے ایک سے محروم ہو گئے ہیں۔ غزہ میں 224 مساجد اور 3 گرجا گھروں کے علاوہ 70,000 رہائش گاہیں مکمل تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ 2,90,000 رہائش گاہیں بمباری سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل سے دنیا کے سب سے بڑے کھلے قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جوزف بوریل نے برسلز میں یورپی یونین کے وزراء کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ سے پہلے غزہ سب سے بڑی کھلی جیل تھی، آج یہ سب سے بڑا کھلا ہوا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں ہزاروں فلسطینیوں اور بنیادی انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کو دفن کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے سربراہ نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر غزہ کے لوگوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈال کر قحط کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
ہیومن رائٹس واچ نے غزہ کی پٹی میں حالات کا موازنہ کرتے ہوئے اسے کھلی جیل قرار دیا ہے۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے کہ بحیرہ احمر میں امریکی جہاز اور اسرائیلی شہر ایلات پر میزائل حملہ کیا گیا۔ حوثی ترجمان کے مطابق بحیرہ احمر میں حوثی فورسز نے مادو نامی آئل کنٹینر کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل جنگ کو جتنا پھیلائے گا ہمارا طرز عمل اتنا ہی شدید ہوگا۔ بحیرہ احمر سے جہازوں کی آمد و رفت مشکل بنا دیں گے۔ اسرائیل کے جنوبی شہر ایلات پر بھی میزائل حملے کیے گئے، تاہم اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے پراسرار خاموشی جاری ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 سے قبل 3 اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کے ابتدائی ڈیزائنز چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کو پیش کر دیے گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے آئندہ برس پاکستان میں ہونے والے چیمپئنز ٹرافی سے قبل 3 اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں بورڈز کی میٹنگز کا آغاز ہو چکا ہے۔ نیز پاک حکام نے ایک میٹنگ میں چیئرمین محسن نقوی کو منصوبوں کی بریفنگ دی اور 3 اسٹیڈیمز نیشنل اسٹیڈیم کراچی، قذافی اسٹیڈیم لاہور اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے ابتدائی ڈیزائنز پیش کیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔